ازما بخاری صاحبہ، ایک تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ 5 دن رہ گئے ہیں، کیا کریک ڈاؤن ہوگا؟ کیا ان کو آنے دیا جائے گا؟ کیا رکاوٹیں ڈالی جائیں گی یا پرامن احتجاج جو ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا حق بھی ہے، وہ انہیں کرنے دیا جائے گا؟ بہت شکریہ عادل۔ کاش پی ٹی آئی کو پرامن احتجاج کرنے کی عادت ہوتی، کاش پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہوتی، اور کاش پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کا مطلب پتا ہوتا۔ ان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیے، جب ان کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو تمام اپنے صوبائی وسائل اور ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ مرو اور مارو کی جو ہے وہ ایک کوشن دے رہا ہے، جو آج جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا پرامن احتجاج کے لیے یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اور کیا یہ الجہاد جو ہے، یہ ریاست کے خلاف جو جہاد کرنے نکلے ہیں، ان میں اور طالبان میں فرق کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیوں نہیں ہونا چاہیے جو ریاست کے خلاف گن اٹھانے والے یا ریاست کے خلاف جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پنجاب میں ہم chill.com ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو بھی پنجاب کے اندر جب بھی نکلنے کی بات کی، جب بھی انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، وہ کانا کی، آپ کو پتا نا، پہاڑیاں اگانی پڑی ان کو، اور کئی دفعہ جب بھی احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے پنجاب میں، پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا، اور بالکل رسپونڈ نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے، اور اس لیے ہم کو بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ محنت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ فساد اور فتنہ اور اس کے اوپر وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ دوسروں کے لوگوں کو، بچوں کو مارنے کی دعوتیں دینے والے، جہاد کرنے والے، اپنے بچوں کو لے کے کیوں نہیں آتے؟ یہ علی مین گنڈا پور اپنے بچوں کو لینا ساتھ۔ اچھا دیکھیں عثمان صاحبہ، دو چیزیں، ایک تو جہاد جو ہے وہ تو کہتے ہیں جہاد موجودہ کرپٹ حکمرانوں کے خلاف ہے، اور جو بندوق کے بغیر بھی جہاد ہوتا ہے وہ تو اس کو یہ کانٹیکس بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آپ ان کو آنے دیں گے یا اس سے پہلے کریک ڈاؤن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح آپ کے 3-4 سینئر وزیر کہہ چکے ہیں کہ ہم ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں، پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ جب فیصلہ فرما دیں گی، میں تو تبھی کہہ سکتی ہوں، اور ہر بات پہلے بتانے کی تو نہیں ہوتی ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ بہت محنت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارے جو ہیں، یہ پولیس کی گاڑی کی ایک سائرن کی مار ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیچارے کہیں دکھتے بھی نہیں دور دور تک، اور ان کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ آج تک آپ نے نکلے ہوئے کہاں دیکھے ہیں؟ یا آپ نے پورے پنجاب کے اندر جب بھی موبلائزیشن انہوں نے کی ہے، آپ نے کبھی کسی کو جو ہے، میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب کانا کا جلسہ تھا، میں تو پورا رپورٹ کارڈ لے کے آئی تھی ان کا، کہ کون کون سا ان کا ایم پی ایم این اے کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ آیا ہے، اور وہ سب کے سامنے جو ہے وہ بڑا کلیئر تھا۔ تو پنجاب کے اندر ایسا کوئی بہت میس موبلائزیشن ہے نہیں جس کے لیے ہمیں بہت کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن ان کو فساد کرنے کے لیے، ان کو اسلام آباد میں جا کر حالات خراب کریے، ان کو کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کھلی چھوٹ بھی نہیں دی جا سکتی۔ سو اس لیے یہ چیف منسٹر صاحبہ جب اس کے بارے میں کوئی حکم فرما دیں گی، میں اس سے پہلے تو بھی کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا مجھے بتائیے گا کہ بشرا بیگم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ان سے منسوب کہ جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ فرمائشی گرفتاریاں بھی دے دیتے ہیں ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز، اس دفعہ ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کہ پنجاب حکومت کے پاس کچھ ایسی فرمائشیں ہیں؟ آپ لوگ تو سارے آپس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ذرا ہمیں آپ اٹھا لیں کہ اس سے جان بچ جائے۔ ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے ان کے جو نئے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، نئے انقلابی بھی ہوئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، ابھی آپ نے ان کا ویڈیو میں نہیں دیکھا، اور انہوں نے بڑا صاف کہا جاگتے رہنا تو ساڑھے تنا رہنا۔ تو یہی عالم ہے ان کا سب کا، اور یہ فرمائشی گرفتاریاں کرنا، اور ایک دو بندے کے ساتھ چوک میں نکلنا، اور چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جانا، یہ ویڈیو سب کے سامنے ہے، کس نے نہیں دیکھی؟ اچھا، دوسرا مجھے بتائے کہ یہ جو بلاول صاحب کی ناراضی ہے، ایک تو وہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں وہ 2 ممبران مانگ رہے تھے، پھر نہیں دیے، پھر کوئی سندھ کے کچھ معاملات ہیں وہ تو بڑی سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی وفاق میں نہ وہ عزت دینا جانتے ہیں اور نہ وہ وہاں پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اگر سیریس طرف چلے گئے اور پیپلز پارٹی اگر سپورٹ وڈرا کر دیتی ہے تو پھر تو آپ وفاق میں گورنمنٹ کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عادل، اور کاش ہم بھی اسی طرح کی باتوں کا ترکی بترکی جواب ہے
अगर दे सके, जो नहीं हम दे सकते, नहीं देना चाहते। बिलावल साहब हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनका वो याद है आपको जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो तो तब भी वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े थे एक जलसे के अंदर, और उसके बाद जो है वो उनकी मुलाकात हुई थी, सिंध के कुछ फंड्स जो हैं वो मिल गए थे और उसके बाद सब हँसी-खुशी रहने लग गए थे। तो अब भी मेरा ख़्याल है कि डार साहब के ज़िम्मे लगाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर जो सबको जो है वो साथ लेकर चलना जानते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है, ये जो है ना वो तनी हुई रस्सी पे चलना है, जिस तरह की हुकूमत वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम ताने, ये जो चीज़ें ये सुनने के बावजूद भी उनका ज़र्फ बड़ा है। वो हमेशा जो है वो अभी भी उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब से बात होनी चाहिए, उनसे बात करेंगे और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। तो ये मैं इस पे इतना ही कह सकती हूँ, अभी इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर कहना नहीं चाहती। ठीक। अच्छा, आखिर में बताएगा, ये जो इस पर काफी तनकीद भी हो रही है, वीपीएन पर जो पाबंदी लगने जा रही है कि जी फाश मवाद लोग देखते हैं। अब जो देखिए, हम और आप भी जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी वीपीएन ऑफ कोर्स वो रजिस्टर्ड और वो वीपीएन होते हैं, तो हम अगर इस्तेमाल करें तो वो ठीक है, लेकिन जो बेचारे जिनका रोजगार ही इंटरनेट से वाबस्ता है, तो ये वीपीएन एक ही दम क्या मतलब मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया? नहीं आदिल, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, इसमें एक तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां पर सबसे ज्यादा जो गलत वेबसाइट्स और गलत साइट्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टडी मौजूद है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। और क्या हर मुल्क के अंदर जो है वो हर एक कोई साइट्स हैं, कोई आपकी मीडियम्स हैं, कोई सोशल मीडिया की इक्विपमेंट्स हैं, ये तमाम चीजों को यूज करने का एक तरीकाकार होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। ये तो कोई बात नहीं है ना कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई किसी को पूछने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। एमओयू ना ट्विटर के साथ है आपका, ना फेसबुक आपको जो है वो पूछने के लिए, आपको जवाब देने के लिए तैयार है। टिकटॉक वाले वैसे आपको कुछ नहीं समझते। तो इस तरह तो अब देखिए, हमारे मुल्क से वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, हमारे मुल्क में वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के कानून के नीचे वो क्यों नहीं आएंगे? और जो वीपीएन जो है वो अगर रजिस्टर हो जाए और रजिस्टर्ड वीपीएन जो है वो इस्तेमाल हो तो उसमें क्या बुराई है? उसमें बेहतरी ही है ना, बुराई तो नहीं है कोई। और ये 30th जो है उसका तक का टाइम दिया गया है इन दिनों। यार ये मैंने देखा, वो कह रहे थे 8 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, 8 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरी हो सकती है। तो जो इन वीपीएन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो वीपीएन को लीगल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अपने रजिस्टर करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत अपना भी वीपीएन लाने का कोई इरादा रखती है हुकूमत पाकिस्तान? जी, मैंने भी सुना, मुझे भी पता चला आज शायद स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो सेनेट की ये बात हुई है कि गवर्नमेंट को अपना वीपीएन लाना चाहिए, और बहुत अच्छा आइडिया है बाय द वे। अगर अपना वीपीएन हो तो यकीनन उससे सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी इदारे महसूस करते हैं, या जो चेक एंड बैलेंसेस की बात मैं कर रही हूँ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उसका निफाज हो सकता है। सो ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।